السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ علم رشد و ہدایت کا اٹھایا صحابہ نے، علم رشد و ہدایت کا اٹھایا ہے صحابہ نے، زمانے سے ضلالت کو مٹایا ہے صحابہ نے، کٹا کر گردنیں دیں پر نبی کے جانثاروں نے، کٹا کر گردنیں دیں پر نبی کے جانثاروں نے، پیام حق کو سینے سے لگایا ہے صحابہ نے۔ ہوئے سرکش جو کافر بھی اٹھا کے تیغ میداں میں، ہوئے سرکش جو کافر بھی اٹھا کے تیغ میداں میں، کفر کے ان ستونوں کو گرایا ہے صحابہ نے۔ فلک کے چاند کی رونق ستاروں سے ہے دوبالا، فلک کی چاند کی رونق ستاروں سے ہے دوبالا، زمیں کے چاند کو تو جگمگایا ہے صحابہ نے۔ نبی کے فیض صحبت سے ملی دولت جو ایمان کی، نبی کے فیض صحبت سے ملی دولت جو ایمان کی، ایمان کے اس عہد کو بھی نبھایا ہے صحابہ نے۔ صدا آئی جہاد فی سبیل اللہ مدینے میں، صدا آئی جہاد فی سبیل اللہ مدینے میں، اٹھا تلوار گھوڑوں کو دوڑایا ہے صحابہ نے۔ فدا ہو امتیاز ان پر فدا ہو گئے جو دین پر، لہو دے کر نبی کا دین بچایا ہے صحابہ نے۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، معزز علماء کرام،
آج کے اس مختصر وقفے میں دین اسلام کی خاطر صحابہ کرام کی قربانیوں کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج کی یہ کانفرنس عظمت صحابہ سے متعلق ہے اور صحابہ کرام نے دین اسلام کی نشر و اشاعت میں کس قدر جانی اور مالی قربانیاں پیش کی ہیں، اس کا اندازہ آپ سیرت اور حدیث کی کتابوں سے لگا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مختصر طور پہ آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر کوئی مثال نہیں ہے۔ آپ کا کوئی بھی ہم مثل دنیا کے اندر نہیں جسے آپ کے مقابلے میں کھڑا کیا جا سکے۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی دنیا کے اندر کوئی مثال نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے دین اسلام کی خاطر جو اپنا خون بہایا ہے، لہو کا ایک ایک قطرہ نبی کے اشارے پہ بہا دیا، اس کی مثال دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی نصرت کے لیے، دین اسلام کی آبیاری کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مخلص اور جاں باز ساتھی عطا کیے جنہوں نے بلا جھجھک اپنے آپ کو اسلام کے لیے وقف کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اشارے کے فدائی ہو گئے۔ آپ کا اشارہ ہوتا اور وہ میدان میں کود جاتے، جانی اور مالی قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ مالی قربانیاں، اللہ کی راہ میں مال لٹا دینا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یہ سب آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کیسی مثالیں پیش کی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد اپنا مال اسلام کے لیے وقف کر دیا اور اپنے شوہر نبی مطہر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے رسول، میرا یہ مال اسلام کی خاطر وقف ہے، اسلام کی راہ میں آپ جہاں چاہیں خرچ کریں۔ مکہ میں رہتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے اعلان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میری جان، میرا مال، سب کچھ اسلام کے لیے تیار ہے، آپ جہاں چاہیں اسے خرچ کریں، لگا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ سب جانتے ہیں تاریخ کے اندر بھائی چارے کی جو مثال مدینے کے اندر قائم کی گئی، جو لوگ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، جن کے ساتھ نہ کوئی ساز و سامان تھا،
न कोई पैसा न कोई दौलत, सब कुछ मक्का में छोड़कर आ गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के मुसलमानों के साथ उनका एक इस्लामी रिश्ता कायम किया, जिसे मुआखात कहते हैं, भाईचारा, इस्लामी अखुवत का रिश्ता। उसकी मिसाल दुनिया के अंदर नहीं मिलती है। गौर करें, देखें, मदीना के अंसार ने अपने मुहाजिरीन भाइयों से कहा था कि हमारी जो दौलत है, हमारी जायदाद है, उसके अंदर आप आधे के शरीक हैं। मेरे भाइयों, गौर करें, देखें, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हिजरत करके मक्का से निकले, उनके भाइयों ने उनसे सवारी छीन ली। उनके ससुराल वालों ने उनकी बीवी और बच्चे को छीन लिया। यहाँ तक कि खाने के लिए रास्ते में तोशा भी नहीं था। जब मदीना पहुँचे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ के भाईचारे का रिश्ता मदीना के अंसारी सहाबी साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जोड़ दिया। और कुर्बान जाएं, साद बिन रबी ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा कि मेरे भाई, मैं मदीना के मालदारों में से एक हूँ और मैं अपना निस्फ माल आपको देने के लिए तैयार हूँ, और मेरी 2 बीवियाँ हैं, दोनों को गौर से देखो, इनमें से जो पसंद आए मैं एक को तलाक दे दूंगा और इद्दत गुजरने के बाद आप उससे शादी कर सकते हैं। गौर करें, देखें, एक मर्तबा तारीख़ के इन जुमलों के ऊपर और इसारो हमदर्दी के इस वाक़ये पे गौर करके देखें कि क्या दुनिया में कोई इंसान हो सकता है जो अपने रिश्तेदार को नहीं, सिर्फ दीन की बुनियाद पर ऐसी कुर्बानी पेश कर सकता हो कि अपनी आधी जायदाद देने के लिए तैयार। 2 बीवियों में से सबसे खूबसूरत बीवी को तलाक देकर अपने हम दीन साथी को शादी करने के लिए तैयार हो। मेरे भाइयों, आज भी अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम की इस तारीख़ को पढ़ता है तो वो लरज़ जाता है और इस्लाम की सदाकत और सहाबे किराम के हुस्न ईसार को देखकर इस्लाम कबूल करता है। सहाबे किराम के बाद आप गौर करें, देखें, खुद सहाबे किराम के अंदर अल्लाह की राह में खर्च करने का कितना जज्बा होता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी राह में पैसे खर्च करने का, सदका करने का ऐलान फरमाते थे तो सहाबे किराम आपस में मुनाफसत करते थे, एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते थे। और ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक का वाक़या मशहूर है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ग़ज़वे उसरा के मौके से 300 ऊँटनियाँ मां साजो सामान अल्लाह की राह में वक्फ़ करने का ऐलान कर दिया। इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर खुश हुए, अल्लाह से दुआ की और आपने फरमाया, अगर उस्मान आज के बाद पूरी ज़िंदगी कोई नेकी न भी करे तो उससे कोई ज़रर नहीं पहुँचेगा, कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। मेरे भाइयों, सहाबे किराम की माली कुर्बानियाँ बहुत ही ज़्यादा हैं। मैंने सिर्फ मुख्तसर तौर पे एक झलक आपके सामने रखी है, इशारा किया है। अब आप देखें, सहाबे किराम ने दीन की खातिर
اللہ کی راہ میں کس طریقے سے جانی قربانیاں پیش کی ہیں، اسلام لانے والوں کو مکہ کے اندر کس طرح ظلم و ستم کی چکی کے اندر انہیں پیسا گیا، کس طریقے سے دشمنان اسلام نے انہیں لاچار کر دیا، کس طرح کے ظلم و ستم ڈھائے۔ تاریخ شاہد ہے، حضرت بلال بن ابی رباح حبشی رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو امیہ بن خلف نے اتنی اذیت پہنچائی، اتنی تکلیف دی کہ پڑھ کر سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ اللہ والے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو استقامت کا پہاڑ بن کر کے دکھلایا، ظلم و ستم کے سامنے چٹان بن گئے، اور ذرہ برابر بھی ان کے ایمان کے اندر کوئی کمی پیدا نہ ہوئی، کسی قسم کا زلزلہ اپنے ایمان کے اندر نہیں آنے دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چٹائی کے اندر بند کر کے دھواں دیا جاتا تھا، انہیں سخت دھوپ میں سخت گرم ریت کے اندر لٹا دیا جاتا تھا، پہاڑوں کے اوپر لٹا کر ان کے سینے کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے تھے، گلے میں رسی باندھ کر مکہ کے اوباش نوجوانوں کے ہاتھ میں دے کر انہیں سڑکوں پہ گھسیٹا جاتا تھا، اور یہی کہا جاتا تھا کہ لات اور عزا کے اوپر ایمان لے آؤ، اللہ سے پھر جاؤ۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پہ صرف احد احد کا نعرہ ہوتا تھا کہ اللہ ایک ہے، ہم لات عزا کو کبھی خدا تسلیم نہیں کر سکتے۔ جب امیہ بن خلف کے ظلم و ستم بڑھ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ بن خلف سے بات کی اور کہا ہم بلال کو خریدنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ سودا کرو۔ اور اس وقت موقع سے فائدہ اٹھا کر امیہ بن خلف نے بہت ہی زیادہ رقم طلب کی اور مہماگی رقم دے کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، حضرت عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ظلم و زیادتی کے پہاڑ ڈھائے گئے، پورے خاندان کو ستایا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے سے گزرتے تھے تو فرماتے تھے صبراً آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، کہ اے آل یاسر صبر و تحمل سے کام لو، صبر کرو، اور تمہارا جو موعد ہے وہ جنت ہے، تمہیں جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے لیٹے ہوئے تھے، مشرکین کی ظلم و زیادتی مکہ کے اندر بڑھ گئی اور مسلمانوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جانے لگے۔ شیب ابی طالب میں 3 سالوں تک مسلمانوں کو رہنا پڑا، پتے چبانے کے اوپر مجبور ہو گئے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، مشرکین مکہ کی زیادتی بڑھ گئی ہے اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، تو ہمارے لیے آپ دعا کر دیں، کفار مکہ کے حق میں بد دعا کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، آپ نے فرمایا کہ ابھی تجھے اس امت کی مثال نہیں آئی ہے، اسلام کی خاطر جن لوگوں نے تم سے پہلے قربانیاں پیش کی ہیں، ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جن کے گوشت پوست لوہے کی کنگھیوں سے
نوچ دیے جاتے تھے، جنہیں آڑے سے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، مگر پھر بھی انہوں نے اف تک نہیں کہا، ساری قربانیوں کو برداشت کیا۔ یاد رکھو، ایک وقت آئے گا جس میں تمہارا غلبہ ہوگا اور تم امن و امان کی زندگی گزار سکو گے۔